نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر اور ترجمہ سورۃ الملک، آیت نمبر 15۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل، بنایا، لکم الارض، لکم واسطے تمہارے، الارض زمین کو، ذلولا تابع فرما بردار، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں یا بیچ اس کے راستوں میں، وکلو اور کھاؤ، من رزقہ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور طرف اسی کے دوبارہ اٹھنا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ هو الذی، وہی ذات ہے جس نے، جعل بنایا، لکم الارض زمین کو تمہارے لیے، ذلولا تابع یعنی فرما بردار، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں یا بیچ اس کے راستوں میں، وکلوا من رزقہ اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور اور طرف اسی کے دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی دوبارہ اسی کی طرف زندہ کیے جانا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اب مزید تعارف کروایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے۔ کیا بنا دیا زمین کو تمہارے لیے؟ ذلولا تابع فرمان، تابع فرما بردار بنا دیا، ہموار بنا دیا۔ ذلول جو ہے وہ ذل سے ہے، ذلول کہتے ہیں اصل میں فرما بردار کو، تابع دار کو۔ تو یہ زمین جو ہے یہ تابع دار ہے، کس کی تابع دار ہے؟ ہماری تابع دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے بنایا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ تمہاری تابع دار ہے، تمہارے لیے بچھی ہوئی ہے، تمہارے آگے نرم ہے، تمہارے لیے مطیع ہے، پست ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زمین کے ساتھ کس کس طرح کا سلوک کرتا ہے، جیسے چاہے سلوک کرے۔ کیا کرتا ہے کہ اس کو کھود دیتا ہے، یعنی جب بھی اس کا دل چاہتا ہے اس میں سے کھود کر کوئی بیج ڈال دیتا ہے، کچھ اگانا چاہتا ہے، کچھ اگانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کبھی کیا کرتا ہے، کبھی اسی زمین کو کاٹ کے اس کے اندر سے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، معدنیات نکال لیتا ہے۔ اور زمین کیا کرتی ہے؟ کچھ آگے سے ریئیکٹ کرتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ریئیکٹ کرتی۔ وہ جو کچھ آپ اس کے ساتھ کرتے چلے جائیں وہ تابع دار بن کر خاموش رہتی ہے اور ہر سلوک برداشت کرتی رہتی ہے، نہیں کہتی نا کچھ بھی۔ سوچیں آپ اس کا پیٹرول نکال لیں، آپ اس کی گیس نکال لیں، اس میں سے پانی نکال لیں، آپ اس میں سے کچھ اگا کے درخت نکال لیں، اس میں آپ اپنے مردے دفن کر دیں، آپ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں وہ صرف آپ کے کام آتی ہے۔ تو سوچیں کہ وہ کیسی فرما بردار ہے آپ کی، کیسی بچھی ہوئی ہے آپ کے آگے، کتنی اطاعت گزار ہے آپ کی۔ آپ اس پر آرام سے چلتے ہیں، آپ اس پر اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، آپ اس پر بھاری سے بھاری چیز رکھ دیتے ہیں، آپ اس پر کبھی آگ جلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس پر کبھی کبھار سو بھی جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ آپ کی کیسی فرما بردار ہے، سکون کے ساتھ آپ کے آگے بچھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر بڑی سے بڑی گاڑی جو ہے وہ دوڑا رہے ہیں، لیکن یہ بچھی ہوئی ہے۔ تو یہ کس کی قدرت سے ہے؟ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ سوچیں کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ کتنی بڑی نشانی ہے۔ وہ کون ہے جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اسے ہمارے لیے بچھا دیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے ہمارے لیے اس کو تابع دار بنا دیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس نے اسے بنایا ہے، اور کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے بنایا ہے۔
اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنا کر ہماری کتنی ضروریات اس سے پوری کی ہیں. اسی لیے تو زمین کو ماں کی طرح کہا گیا ہے کہ انسان اسی کی طرف واپس لوٹتا ہے، اسی سے آیا ہے، اسی کی طرف واپس پلٹتا ہے. جیسے ماں جو ہے بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ پریشانی میں یا خوشی میں یا کوئی بھی غم میں کس کی طرف پلٹتا ہے؟ ماں کی طرف پلٹ کر جاتا ہے. اسی طرح جو زمین ہے وہ بھی یہی کردار ادا کرتی ہے. ایک جگہ پہ فرمایا گیا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ یہ زندوں کی بھی ضروریات کو پوری کرتی ہے اور مردوں کی بھی ضروریات کو پوری کرتی ہے. مرنے کے بعد بھی وہی پناہ دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ اسی زمین میں ہم نے واپس جانا ہے، وہی ہمیں ٹھکانہ دیتی ہے، وہی ہمیں بستر دیتی ہے. اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو پس چلو اس کے اندر، چلو اس کے اطراف میں، چلو اس کے رستوں میں، چلو اس کے کندھوں میں. مناکبہا جو ہے وہ اصل میں منکب کی جمع ہے. ناقبہ کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، مڑ جانا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اصل میں سیدھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مڑتی ہوئی ہے. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو موڑ ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. انسان جو ہے وہ زمین پر چلتا جائے گا اور چلتے چلتے جو ہے وہ دوسرا موڑ آ جاتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا. اسی لیے منکب کا معنی جو ہے وہ اطراف بھی لیا گیا ہے کہ چلو اس کے اطراف میں. اور پھر آگے فرمایا گیا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. جو رزق یہ اگاتی ہے، جو رزق یہ اپنے اندر سے نکال کر تمہیں فراہم کرتی ہے. یہاں پر ذرا رکیں اور سوچیں اور ایک فہرست بنائیں کہ زمین ہمارے لیے کیا کیا نکالتی ہے، ہمیں کیا کیا فراہم کرتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اتنی لمبی لسٹ بن جائے گی کہ ہم ان نعمتوں کا کبھی سوچ کر شاید شکر بھی نہیں کرتے کہ اچھا یہ چیز بھی ہمیں اسی سے ملی ہے، یہ بھی ہمیں اسی سے ملی ہے. ہم سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہے ہی، بس یہ تو ایک نارمل سی بات ہے. پر یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ تمہیں کیا کیا فراہم کرتی ہے، اس کا احساس اس آیت میں ڈیولپ ہو رہا ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کہ کھاؤ اس کے رزق میں سے، اس میں چلو پھرو، اس میں گھومو پھرو، اس کا رزق کھاؤ، لیکن کیا نہ بھولو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کی طرف اسی کے تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے. یعنی اس مٹی میں ڈالے جانا ہے دوبارہ جی اٹھنے کے لیے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے لیے. اسی زمین سے نکل کر تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے. کیوں حاضر ہوگے؟ دوبارہ جی اٹھنے کے لیے. تو گویا اس آیت میں فرمایا گیا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. اب آپ یہاں تک اس آیت پر غور کریں کہ کبھی ہم نے اس نعمت کا، اتنے سے پارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے؟ ہر وقت اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کے اوپر ہوتے ہیں، زمین کے اوپر، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس زمین کو جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، میں نے بنا دیا تمہارے لیے تابع فرمان، تمہارا فرما بردار بنا دیا. اب آپ دیکھیں آپ ہر وقت اس زمین پر ہوتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، طرح طرح کی اس پر زیادتیاں کرتے ہیں. یہ زمین جو ہے نا وہ ہمارے ہر کام کی گواہ ہے. ہر کام، چاہے وہ اچھا کام ہے، چاہے وہ برا کام ہے، چاہے گناہ کا کام ہے، یہ زمین گواہی دے گی. یہ زمین ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے. لیکن کیا کر رہی ہے؟ وہ ہمارے لیے بچھی ہوئی ہے، فرما بردار ہے. اس سے سبق سیکھو، یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرما برداری کا جو سبق ہے وہ اس سے سیکھو کہ فرما برداری کس چیز کو کہتے ہیں. اس سے یہ سیکھو کہ دینا کس چیز کا نام ہے، دینا کس کو کہتے ہیں. یہ زمین جو ہے وہ ہر چیز ہمیں دیتی ہے اور دیتی ہی چلی جاتی ہے. اور بدلے میں سوچیں کیا وہ ہم سے کچھ مانگتی ہے؟ نہیں مانگتی نا. اور سوچیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسا نہ بناتا تو پھر کیا ہوتا. آپ سوچیں کہ پانی تک ہمارا زمین سے نکلتا ہے تو ہمارا اس کے اوپر کتنا انحصار ہے. اگر یہ ہماری تابع فرمان نہ اللہ نے بنائی ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے. آج اس آیت کو پڑھ کر خوب اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت کے لیے
اور پھر یہ نعمت دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں گھومو پھرو، اس کے اطراف میں، اس کے بیچ رستوں میں گھومو پھرو، اس میں سے کھاؤ پیو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس میں سے کھاؤ اس کے رزق، لیکن وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، واپسی کا سفر نہ بھولو، اس میں غرق ہو کر نہ رہ جاؤ کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک بار ملی ہے تو بس کھاؤ پیو عیاشی کرو عیش منا لو، اپنا مقصد حیات یاد رکھو، یہ نہ ہو کہ تم اسی دنیا میں اسی زمین میں غرق ہو کر رہ جاؤ۔ اسی لیے نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی، اس زمین کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے، اس کو میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔